الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شان عظمة رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین دام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہماری اس ناسوتی زندگی میں یہ موقع غنیمت عطا فرمایا کہ ہم اور آپ آج کے اس مبارک دن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے احکام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ علی احسانی. حاضرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو جب دنیا میں پیدا فرمایا تو بہت سارے بندے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے درجات بھی مختص فرمائے ہیں. کس کا درجہ کتنا ہے، کس کی اہمیت کتنی ہے، کس کا مقام کیا ہے، کیسے ہے، تمام چیزیں ہیں. تو اب آپ دیکھیے، کوئی منصبدار کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں عزت و وقار کو دیکھتے ہیں، تو کہیں پر ہم ہمارے ملک کے جو صدر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کی بڑی عزت پائی جاتی ہے. کیوں؟ وہ ملک کا بحیثیت صدر ہونے کی طرف سے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، کوئی منسٹر ہوتا ہے، کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے، یا کوئی ایم ایل اے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اپنے اپنے منصب کے حساب سے. پھر ان کے ماتحت جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں محکموں کا، ان محکموں کے بھی بڑے ہوا کرتے ہیں. ایک آفیسر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، یا پھر اس کے نیچے اس کا پی اے، یا تمام چیزیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی کئی مثالیں آپ کو بتائی، اللہ کے نظام کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ انسان کی عزت، انسان کا وقار اس کے منصب سے ہے. یہ بات بتائی گئی نا، ظاہر ہوتا نا. اب آج چھوٹا موٹا شریف آدمی بھی اگر ہے، اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس منصب نہیں ہے، اس کے پاس شہرت نہیں ہے، تو انسان اس کی عزت کرنے سے قاصر ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے تو انسان اس کی عزت، عام آدمی اس کی عزت کرنا بہت دور کے بعد سوچتا ہے. اگر پہلے کوئی منصبدار آ جائے اور عام آدمی بھی اس کے ساتھ موجود ہے، تو انہیں منصبدار کی عزت کرے گا یا عام انسان کی عزت کرے گا؟ ایک عام آدمی بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ عالم بھی ہے، تو کوئی پہلے عالم کی عزت کرے گا یا عام آدمی کی عزت کرے گا؟ ایک حافظ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ حافظ کی عزت کرے گا یا وہ عام آدمی کی عزت کرے گا؟ ایک امام اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایک امام کی پہلے وہ عزت کرے گا یا عام آدمی کی پہلے عزت کرے گا؟ ایک مؤذن بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، پہلے وہ مؤذن کا خیال کرے گا، عزت کرے گا، تکریم کرے گا، یا عام آدمی کی تکریم و تعظیم کرے گا؟ تو پتہ یہ چلا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت
جو عطا کی ہے، جو مقام عطا کی ہے، وہ کسی نہ کسی سے منسلک ہے، کوئی نہ کوئی بات سے منسلک ہے. کہیں پر عہدے سے منسلک ہے، کہیں پر شہرت سے منسلک ہے، تو کہیں پر عزت اور علم سے منسلک ہے. آپ کو عزت مل رہی، کس لیے مل رہی عزت؟ علم کی وجہ سے مل رہی. علم انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے. انسان کے لیے علم وہ کام کرتا ہے جو ایک سونے کا کام ہوتا ہے. انسان کو سونا کہاں پر پہنچاتا ہے؟ ایک الگ مقام پر جیسا پہنچاتا ہے، ایک زینت بخشتا ہے، ویسے ہی انسان کی زینت علم اللہ کے حبیب پاک نے قرار دی ہے. انسان کی زینت کیا کہ مال، عیش و آرام، منصب، عزت، شہرت نہیں، بلکہ انسان کے لیے اللہ کے حبیب پاک کا فرمان ہے اس کی زینت اس کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز فرمایا اللہ کے حبیب پاک پر، اپنے قرآن کو جب نازل فرمانا شروع کیا، تو سب سے پہلے اہل اسلام پر، مومنین پر میرا مولا ایسا کرم فرماتا ہے اور ایسی رہنمائی فرماتا ہے اور ایسی چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، درس دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے مقام کو بلند و بالا کر سکتا ہے. وہ کون سا حکم ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو. اقرا، پڑھو. کیسے پڑھیں؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک پر قرآن کے نزول کا آغاز ہی پڑھنے سے فرمایا ہے. تو یہ پتہ یہ چلا ہم ایک خدا کے ماننے والے، ہم رسول اللہ کی توحید اور رسالت کو ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کا دم بھرنے والے، اگر ہم علم سے غافل ہے، اگر ہم علم سے غافل ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم ان کی غلامی کا دعویٰ کریں؟ تو حاضرین اکرام، آج میں جو عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ہے علم. علم حاصل کرنا. علم ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، پہلے سب سے پہلے کوئی بھی چیز فرض نہیں ہوئی تھی ہم پہ کوئی چیز ابھی اتری نہیں تھی، نازل نہیں ہوئی تھی. جب حکم ہوا اقرا، پڑھو، تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہم پر ایک فرض کی گئی چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے. اور میں ہر وقت آپ کے سامنے وہ حدیث پاک پڑھتا ہوں، بچپن سے ہم پڑھے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کا مطلب تو حقیقت میں یہ ہے کہ مسائل کا علم رکھنا فرض ہے اور اس کی پوچھ بھی ہوگی. اب صرف مسائل تک آ کر رک جانا نہیں ہے، بلکہ علم کی تہ سمندر کی تہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ سمندر کی تہ ایک وقت کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، لیکن علم کی تہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، مل نہیں سکتی. تو اس وجہ سے کہا گیا جب تم علم کے راستے میں نکلتے ہو تو صرف اور صرف علم حاصل کرتے جاؤ. یہ نہ سوچو کہ علم کا اختتام کہاں پر ہے. جیسا تم علم کے راستے میں چلتے جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت کے قریب فرما دے گا. بولے جنت کے قریب. اور میرے آقا کا فرمان ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ اور اس کے رسول کی غرض سے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو قریب کر دیتا ہے. بولے یعنی جنت قریب ہو جاتی ہے. ہم محنت کر رہے ہیں، نمازیں، عبادتیں، ذکر و اذکار، تمام معاملات کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جنت ملنا. بولے ہے نا، یہ ہے نا، ہم اپنا سوچ کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں عطا فرما رہا ہے. میرے آقا کے تصدق میں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کا علم سیکھا کرو، میرے حبیب نے تمہیں جو دیا ہے اپنے ذریعے سے قرآن دیا ہے، وہ قرآن کا علم حاصل کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، اس کو عام کرنے کی کوشش کرو. تو حاضرین اکرام، علم یہ کمال دیتا ہے انسان کو. علم بہت ضروری ہے. اور ایک جگہ پر اللہ کے حبیب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. اب آپ دیکھیے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. آج پہلے کا میں دور بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحابہ، اہل بیت، تابعین، طب تابعین، ہمارے بزرگوں کا دور، ہمارے اسلاف کا دور جب گزرا تو ایک علمدار شخصیت کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی، بہت زیادہ اس کی عزت ہوتی تھی. ہاں، کوئی عام انسان اس کے درمیان رہے تو سب سے پہلے اس کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، اس کو صدر مقام پر بٹھایا جاتا تھا، اس کا خیال کیا جاتا تھا،
اگر کوئی دعوت ہوتی تو اچھے سے اچھا اس کو کھلایا جاتا تھا، اس کو زیبتن کروایا جاتا، اس کا خیال کیا جاتا، اس کی تعظیم کی جاتی، اس کی تکریم کی جاتی تھی۔ جیسا جیسا دور آگے بڑھتا گیا ویسا ویسا علم والوں کی قدر گھٹتی گئی۔ کیوں گھٹی؟ کیونکہ علم حاصل کرنا کم ہوتا گیا۔ پہلے عام آدمی کے پاس بھی اچھا علم ہوا کرتا، وہ قرآن کو پڑھا کرتا، قرآن کو سمجھا کرتا، جو ڈیپ میں جو زیادہ قرآن کی تحقیق کرتے وہ عالم سمجھا جاتا تھا، اور جو نارمل پڑھا کرتا، قرآن کو سمجھنے والا ہوتا، قرآن پر عمل کرتا، وہ عام آدمی کہلایا جاتا تھا۔ تو اب عام آدمی بھی ختم ہوتے گئے، علماء بھی ختم ہوتے گئے، جیسا جیسا علم حاصل کرنا ختم ہوتا گیا علم والوں کی قدر گھٹنے لگی۔ اب یہ کیا بات ہے بھائی؟ علم والوں کی قدر کیوں ہوئی؟ کیوں ہوئی بولے تو اللہ تعالیٰ ہی ان کی قدر بتا رہا ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرا مولا کہتا ہے کیا علم والا اور غیر علم والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا علم رکھنے والا اور غیر علم والا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کسی بات کے لیے سوال کرے تو وہ بات کیسی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تو پتہ یہ چلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم والے کی فضیلت کو بلند رکھا ہے، اس کے کمال کو بلند رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مقام بلند کیوں ہے؟ علم کی وجہ سے۔ وہ قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کا دین علم اس نے حاصل کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو عام لوگوں پر اس کو فضیلت بخشی ہے۔ قرآن اس کے لیے گویائی فرما رکھا ہے۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر علم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیانات فرماتا ہے، اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ہم کوشش کیا کرتے ہیں اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما؟ ہم دعا کرتے نا، دعا میں اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما، یہی کیفیت ہے نا؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ باضابطہ طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما رکھا ہے یقیناً میں تمہارے درجات کو بلند کروں گا۔ کب؟ تم علم حاصل کرو، تم علم کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلاؤ، تم علم کی طرف جاؤ اور جہالت کے اندھیرے سے دور رہو۔ حاضرین اکرام، اللہ کے حبیب پاک نے ارشاد فرمایا جہالت موت ہے اور علم زندگی ہے۔ جہالت کیا ہے؟ موت ہے۔ علم کیا ہے؟ زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج انسانوں میں، آج ہمارے معاشرے میں جہالت عام ہو گئی۔ کتنے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہو رہی؟ گھروں کا عالم دیکھیے، میں باہر کا تو چھوڑ دیجئے، آپ گھروں میں کیا کیا حالت نہیں پائے جا رہے۔ کچھ مسئلے حال ہی میں ہمارے سامنے آئے کہ غصے میں شوہر نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دی، غصے میں بول دیا، 3 طلاق بول دیا۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ پھر زندگی بھی گزارا۔ بات جب سامنے آئی تو کہا گیا نہیں غصے میں بولے، غصے میں بولے تو طلاق نہیں ہوتی۔ ارے اے نادان، طلاق غصے میں ہی بولتے کیا خوشی میں بولتے؟ پھولا پہن کے شادی میں کیسی دعوت کرتے؟ کیا ویسی دعوت کر کے طلاق بولتے؟ غصہ ہے، آپ اس سے کیا راضی نہیں ہیں، آپ اس سے تکلیف میں بول کے طلاق بولتے، تو جب جا کے طلاق لاحق ہو جاتی۔ شریعت کا قاعدہ ہے اگر مرد بول دے وہ جو چوکھٹ ہے اس کو پار نہیں کرنا، پار کرے تو تمہارے کو طلاق، اگر عورت وہ چوکھٹ پار کر دیا تو طلاق واقع ہو جاتی۔ تو شریعت کا قانون تو یہ بتاتا ہے، لیکن آج لوگ علم سے غافل ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے۔ آج نہ جانے لڑائیوں جھگڑوں میں اپنے بیویوں سے کیا کیا کہہ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کو بات عام نظر نہیں، آپ کو بھئی یہ کیا بات ہے بول رہے ہیں آپ، لیکن ایسے معاملات کئی گھروں میں درپیش آ رکھے ہیں۔ کئی لوگ آ کے سوال کرتے ہم اپنی بیوی کو ایسا بول دیا، اب کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں، پھر سے نکاح کرو۔ 1 طلاق بولے، 2 طلاق بولے، 3 طلاق بولے، ایسے کئی معاملات ہو رہے ہیں۔ بچوں کو نہیں معلوم، شادیاں ہو جا رہی، کیا کرنا؟ طلاق بول دے رہی۔ بچی بیٹھ جا رہی کہ میں جا کے 3 مہینے 5 مہینے گھروں میں بیٹھ جا رہی۔ کیا ہے شریعت کا حکم؟ دین اسلام ہم کو کیا تعلیم دیا وہ بھی تو سمجھنا ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا؟ ناجائز چیزیں ہمارے معاشرے میں پنپتی جا رہی ہے۔ اگر انسان طلاق دے دے اور وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو کیا وہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے اولاد بھی اگر ہو جائے تو وہ ناجائز اولاد قرار دی پائی جاتی ہے۔ تو یہ فکر کی بات ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات درپیش آ رکھے ہیں، ہونے کے باوجود کیا نہیں میں غصے میں بول دیا۔ اچھا وہ تو وہ اس کے بعد کیا بولے؟ نہیں میں بولا ہی نہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ ڈبل، ایک تو طلاق دینے کا گناہ اور دوسرا جھوٹ بولنے کا گناہ۔
کس پہ؟ حاضرین اکرام، طلاق کا معاملہ ایسا ہے، اگر ایک طلاق ایک جوڑا الگ ہوتا ہے، ایک جوڑا آج عام ہو گیا، آپ دیکھیے اب جا کے قاضیوں کے پاس بیٹھیے تھوڑی دیر معلوم ہوتا کتنے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر خلا خلا خلا. کیوں؟ بچیاں رہنا ہی نہیں چاہ رہی آدمیوں کے ساتھ. کیوں؟ ان کے پاس تعلیم اتنی ہے نا دین اسلام کی، صبر کی تعلیم. میں اس وجہ سے بولتا ہوں اپنے بچیوں کو صبر سکھاؤ. دینی تعلیم ہے ہی نہیں، گریجویشن اچھا پڑھا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہے بچیوں کے پاس، دین کی تعلیم ہی نہیں ہے بچیوں کے پاس. کیسا گزارنا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی میرے آقا نے بتایا. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کیسی زندگی گزاری، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کیسی زندگی گزاری، کیسے پردے کے آپ حامل تھے. یہ تمام چیزیں اپنے بچیوں کو بتائیے. صرف آج ہم جمعے میں جمع ہو گئے، اپنی نصیحتیں ہم سن لیے، اپنی زندگی کی کو ہم بنا لیے، لیکن ہم اپنی اولاد کی، اپنی بچیوں کی، اپنے بیویوں کی زندگی کو اگر ہم نہیں سنوار سکتے تو ہم میں کیا خامی ہے. تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر اپنی تصحیح کرنا ہو تو اپنے گھر کے ساتھ شروع کریں، اپنے گھر میں بھی تلقین کریں. پڑھائیے، کتابہ دیجیے سیرت کی، حضرت بی بی خدیجہ کی سیرت پڑھائیے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھائیے، حضرت اماں عائشہ کی سیرت پڑھائیے. اردو نہیں آتی، انگلش میں کتابیں مل رہی، انگلش نہیں آ رہی تو آج کل کیا ہے رومن انگلش میں کتابیں مل رہی. وہ بھی نہیں آتا تو فون ہمارے پاس موجود ہے، ویڈیوز لگاؤ، ہمارے علماء کو سنو، بتاؤ کیا بتاتے ہیں، خواتین کے کیا حقوق ہے، خواتین کو کیسے زندگی گزارنا ہے، شادی کے بعد ان کی زندگی ان کو کیسے گزارنا ہے. یہ تلقین کریے، کیونکہ آپ پر حق ہے. کل قیامت کے دن ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی، 4 لوگوں کو. اب کیسا بولے تو سب سے پہلے ہے اس کا باپ، پھر دوسرا ہے اس کا شوہر، اس کا بھائی، تیسرا ہے اس کا شوہر، چوتھا ہے اس کا بیٹا. کیوں لے کے جائے گی؟ اس وجہ سے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 4 لوگوں سے اس کے متعلق سوال کرے گا. اور وہ عورت خود یہ کہے گی، وہ خاتون یہ کہے گی، اے اللہ میں یقیناً غلط کام کرتی تھی، لیکن تو میرے باپ سے بھی سوال کر، میرے بھائی سے بھی سوال کر، میرے شوہر سے بھی سوال کر، میرے بیٹے سے بھی سوال کر. کیا یہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ کام غلط تھا؟ کیا میرا باپ مجھے غلط کرنے سے نہیں روک سکتا تھا؟ کیا میرا بھائی اس چیز سے مجھے محفوظ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا میرا شوہر میری حفاظت اس گناہوں سے نہیں کر سکتا تھا؟ کیا میرا بیٹا اس گناہ سے مجھے روک نہیں سکتا تھا؟ یہ تمام کے تمام جانتے تھے میں غلط راستے پر تھی، لیکن وہ مجھے روک نہیں رہے تھے. تو اس وجہ سے میں اکیلی ہی عذاب کی مستحق نہیں، اے مولا میرے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی عذاب کے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات سنے گا، ان کی بات سن کر باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالے گا. اللہ اکبر. تو یہ سوچ کر ارے نہیں بھائی اس کی زندگی انہیں گزار لیتی، انہیں پڑھی لکھی ہے. کیا پڑھی لکھی؟ اگر دین کا علم نہیں ہے، کئی کی پڑھی لکھی سمجھ نہیں ہے، کئی کی پڑھی لکھی کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ تو تعلیم دیجئے، دین کی تعلیم دیجئے، صبر سکھائیے اور سلیقہ زندگی سکھائیے. تو حاضرین اکرام وقت کی ضرورت ہے. بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا تعلیم کی، یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تعلیم نہیں معلوم، دین نہیں معلوم. اگر علم ہمارے پاس ہے نا شریعت کا تو ہم ڈر کے رہتے، ارے نکو بھائی ہماری زبان سے کچھ بھی نکل جائیں گا، ہم کیا معلوم ہمارے نکاح سے ہم خارج ہو جائیں گے. ہاں ہماری زبان سے ایسے کلمات نکل جائیں گے جو ایمان سے ہم خارج ہو جائیں گے. کفریہ کلمات بھی ہے، لوگ بولتے. اب یہ بولتے نہیں، بارہا میں بات عرض کرتا ہوں، اے اللہ میں ہچ ملا تھا کیا، میرا گھر ہچ ملا تھا، میرا خاندان ہچ ملا تھا، میرا کاروبار ہچ ملا تھا. یہ تمام کیا ہے؟ کفریہ کلمات ہے. نہیں بولنا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اگر اللہ رب العزت اس پر عتاب لینے پر آ جائے تو تم کو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد پھر توبہ کرنا، استغفار کرنا، پھر اس کے بعد دائرہ اسلام میں پھر کلمہ پڑھ کر داخل ہونا. یہ تمام چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف منحصر ہے دین اسلام کی تعلیم پر. جب انسان تعلیم حاصل کرے گا تو یہ تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا. اس وجہ سے بولے کیا ہے، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم سیکھنے کی کوشش کریے. یہ مت سوچیے ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر ہو گئی. نہیں، آپ کی عمر ہے، علم کی عمر نہیں ہے. ہمارے جماعت میں ہم جب مولوی میں تھے، مولوی اول مولوی دوم جو آغاز ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے کا، مولوی اول مولوی دوم میں ایک ضعیف حضرت آئے تھے. ضعیف حضرت، ان کی عمر 80 سال کے اوپر تھی. انہوں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کے جماعت میں پڑھتے تھے. تو وہ عمر میں انہوں مولوی اول مولوی دوم کا امتحان لکھے. اب نہ جانے عالم اول تک دکھے انہوں، اس کے بعد لاپتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہے، انہوں ہے نہیں ہے نہیں معلوم. تو لیکن شوق دیکھیے ان کا. انہوں یہ نہیں سوچے میں بوڑھا ہوں، میرے پوترے میرے نواز سے میرے بچوں کی عمر ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیسا پڑھوں. انہوں شرم نہیں کیے، سمجھے آپ. بلکہ انہوں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ سارے جامع نظامیہ میں ان کی عزت کو بلند کر دیا. ہر کوئی پہچاننے لگا.
کتنے بچے ہیں؟ ارے نہیں بھائی انہوں آ کے مولوی میں پڑھ رہے ہیں، انہوں آ کے مولوی میں پڑھ رہے ہیں بول کے. یہ ہے مقام، یہ ہوتا ہے بڑاپن. کیوں فکر کیے وہ دین کی، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیے اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہوتے رہے. ایسا نہیں کہ نہیں بھائی بوڑھا ہو گیا میرا ذہن ختم ہو گیا، نہیں، آپ نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھیے. آپ قرآن پڑھو، ہر چیز میں برکت ہے. لوگ بولتے ہیں اس کے واسطے وظیفہ بتائیے، اس کے واسطے وظیفہ بتائیے. آپ قرآن پڑھو، ہر چیز کا وظیفہ ہے. آپ کی ساری زندگی کا وظیفہ ہے قرآن پڑھو. کاروبار کی جگہ پہ قرآن پڑھو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. خالی یاسین، خالی سورہ ملک، سورہ رحمان بولے تو یہ کیا محدود کر دیا آپ قرآن کو؟ روزانہ پڑھو، کچھ نہ کچھ 5 آیتیں کیوں نہ ہو پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھے گا، برکت عطا فرمائے گا. آپ اپنے گھروں میں پڑھیے، تمام آفات و بلائیات سے محفوظ رہتے ہیں. جب قرآن کا حافظ رات کے اندھیرے میں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، رات کے اندھیرے میں قرآن کی اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے علاقے میں سکینت نازل فرماتا ہے. بولے سارے علاقے میں کہتے حافظ ایک گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھا، لیکن وہ حافظ کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سارے علاقے میں سکینت کو نازل فرماتا ہے. تو حاضرین اکرام، یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا اجر. تو کوشش کریے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اقرا، پڑھو، بس پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جتنا ہو سکا اپنی استطاعت میں پڑھو، حاصل کرو جتنا ہو سکے. اور ایک حدیث پاک میں اس کی روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم دین کا عالم بنا دیتا ہے. بولے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر ارادہ کیا، مجھے عالم بنایا. تو اب آپ یہ بھی ذوق پیدا کریے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی بہتر ارادہ کیا تو میں بھی کوشش کروں گا عالم بننے کی. علم دین کا علم عطا فرماتا ہے. بولے اب بتائیے آپ، اور جو راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غرض سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت جبرائیل کو، اے جبرائیل جاؤ، وہ فلاں بن فلاں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، جاؤ تم اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. تو وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا. یہ کمال ہے. اب آپ سوچئے اتنے بینیفٹس رکھ کے، اتنے آفرز رکھ کے ہم علم سے دور ہے. خالی کیا کرنا ہے؟ اسکولنگ پڑھ لینا، کالجز اپنے بچوں کو پڑھا لینا، گریجویشن کرانا، ماسٹرز کرانا، ختم. قرآن کب پڑھا رہے ہیں آپ؟ قرآن کی طرف بھی توجہ دیجئے. ہر کوئی یہ سوچ رہا میرا بچہ نیک ہونا، میرا بچہ نیک ہونا. آپ اس کو نیکی کی طرف لے کے ہی نہیں جا رہے. قرآن کی تعلیم دے رہی نہیں آپ. بچہ میرا نماز پڑھنا، خود نماز نہیں پڑھتا. میرا بچہ گالیاں نہیں دینا، اس کے بابا کو دیکھ لو آپ، انہیں خطرناک گالیاں دیتا. میرا بچہ اچھی بات کرنا، ان کے اماں بابا اچھی بات نہیں کرتے. تو یاد رکھیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ماں باپ سدھرے، پہلے ماں باپ بھی علم حاصل کرے، کوشش کرے. سمجھے آپ؟ اب سوال ہوتا آج ہمارے سے ہمارے ماں باپ، ہمارے والد سوال کرتے تو خوشی ہوتی. انہوں جھجکتے نہیں، کیوں انہوں فخر سے سوال کرتے کہ میرا بیٹا عالم ہے. کوئی مسئلہ نہیں معلوم رہا تو پوچھتے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم تو آپ شرماتے نہیں شرماتے غیر سے پوچھنے کے لیے. وہی اگر اپنا بیٹا عالم رہا تو آپ بڑے فخر سے سوال کر سکتے، بیٹا یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا کیسا کرنا، کیا کرنا. کرتے نہیں کرتے. تو سوال بھی کرنا ہے، سوال کرنے سے رکنا بھی نہیں ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھے. تو بہرحال حاضرین اکرام، تعلیم کے لیے بے شمار باتیں ہیں. تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم کی غرض سے رکنا نہیں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں علم دولت سے بہتر ہے. علم بہتر ہے دولت سے. اب لوگ دولت کو چاہ رہے ہیں، علم کو نہیں چاہ رہے ہیں. تو کیا بولے؟ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم دولت کی حفاظت کرتے ہو. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم دولت کی حفاظت کرتے ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے حق میں علم بہتر ہے. پھر اس کے بعد امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں علم نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. علم کیا ہے؟ نور ہے. اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ تم نیکوکار ہے جب تم علم حاصل کرو گے. پھر امام غزالی نے کہا علم کے بغیر عمل بیکار ہے اور عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے. کچھ اچھا عمل کر رہے ہیں آپ تو علم کے ساتھ کریے، بغیر علم کے اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے بول رہے ہیں اس کا. تو بہرحال حاضرین اکرام، علم حاصل کرنے کی کوشش کریے اور خصوصاً اپنے بچوں کو تعلیم کی تربیت دیجیے، تعلیم کی طرف رغبت دلائیے. یقیناً عصری تعلیم بھی دیجیے، لیکن عصری تعلیم کو دینی تعلیم پر فوقیت مت دیجیے اللہ کے واسطے. سمجھے آپ؟ اس کو
دنیا دار بھی بنائیے، دنیا میں چلنے والا، دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے والا بھی بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن کا حافظ بھی بنائیے، دین کا عالم بھی بنائیے، دین کو سمجھنے والا، مسائل کو بیان کرنے والا، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے والا، سمجھانے والا بھی بنائیے۔ وہ انسان کامیاب ہے، جو انسان، اللہ کے حبیب پاک فرماتے ہیں، جو اللہ کا بندہ، جو انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت ہمارے پاس مواقع ہے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کل قیامت کے دن ارشاد ہوگا کہ اے حافظ قرآن، تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا جا، بولیں گے ایک ایک قرآن کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ منزلیں کیسی ہے؟ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل ہے نا بلڈنگوں کی، تو ویسے ہی ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا قاری قرآن، حافظ قرآن، اور ایک ایک منزل اوپر ہوتا جائے گا۔ تو یہ مقام ہے علم حاصل کرنے والے کا۔ تو سکھائیے، اپنے نونہالوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریے، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف رغبت دلائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ ان تعلیمات پر ڈٹے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد